الرحمن الرحیم۔ بچوں آئیے آج ہم اپنا نیا سبق شروع کرتے ہیں جو کہ جرنیلی سڑک کے متعلق ہے اور اس کو لکھا ہے رضا علی عابدی نے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں چند باتیں جانتے ہیں۔ رضا علی عابدی روڑکی ضلع ہریدوار اتراکھنڈ انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ 1950 میں کراچی پاکستان آ گئے۔ انہیں بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، چنانچہ طالب علمی کے زمانے میں ہی اپنے زور مطالعہ کی مدد سے فن خبر نگاری سے مکمل واقف ہو چکے تھے، جس کی بنا پر انہوں نے 20 برس کی عمر میں پہلی بار بائیں ہاتھ سے انگریزی خبر کا ترجمہ کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے عرصے میں وہ عملی طور پر روزنامہ حریت کے ساتھ منسلک تھے، چنانچہ جنگ کے تمام حالات و واقعات کو روزنامہ حریت میں رپورٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے اور پھر وہیں 1972 میں BBC سے منسلک ہو کر عملی زندگی کا آغاز کیا اور کچھ ہی عرصے میں BBC اردو کے پروگراموں کو اس دلنشیں انداز میں پیش کیا کہ دنیا بھر کے اردو بولنے والوں کے دلوں میں اردو کی قدر و منزلت بڑھا دی، اور اسی پلیٹ فارم سے ریڈیائی دستاویزی پروگراموں کی وجہ سے خاصی شہرت پائی، جہاں سے وہ 1996 میں ریٹائر ہوئے۔ رضا علی عابدی جنہیں اردو، سندھی، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر بڑا عبور حاصل ہے، بڑے بسیار نویس ہیں۔ بسیار نویس بہت زیادہ لکھنے والے۔ وہ تادم تحریر 30 سے زیادہ کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، جن میں جرنیلی سڑک، شیر دریا، جہازی بھائی، ریل کہانی، پہلا سفر، کتب خانہ، اردو کا حال، اپنی آواز، کتابیں اپنے آبا کی اور جانے پہچانے شامل ہیں۔ ان میں سے نصف تصانیف کے مخاطب بچے ہیں، یعنی کہ وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ یوں تو رضا علی عابدی کی ہر تصنیف ہی اہم ہے، مگر اس وقت ہمارا روح سخن ان کے سفرنامے جرنیلی سڑک کی طرف ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ طویل سڑک، جس کو GT روڈ بھی کہا جاتا ہے اور جو موجودہ بنگلہ دیش کو افغانستان کے ساتھ ملاتی ہے، براعظم کے عظیم حکمران شیر شاہ سوری نے اسے اپنے دور اقتدار میں تعمیر کرایا تھا۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بچوں کہ آج کل بھارت میں یہ سڑک امرتسر کو کلکتے سے ملاتی ہے اور پاکستان میں یہ پشاور سے لاہور تک جاتی ہے، اور بھارت میں اس وقت اس کا نام GT روڈ سے بدل کے شیر شاہ سوری کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس سڑک کی چھان بین میں رضا علی عابدی نے 1 ماہ تک مسلسل سفر کیا، یعنی کہ وہ مسلسل GT روڈ پہ سفر کرتے رہے اور تاکہ یہ اس کے بارے میں مضامین لکھ سکیں۔ اس کتاب میں جرنیلی سڑک پر واقع تمام اہم آبادیوں، ان کی وجہ تسمیہ اور ثقافت کا تذکرہ ہے۔ مصنف کی یہ تحریر طنز و مزاح، اداسیوں اور خوشیوں کے مختلف رنگوں سے مزین ہے۔ دل کو چھو لینے والی تحریر ہے یہ۔ بچوں آئیے شروع کرتے ہیں۔ جو آپ کی کتاب میں ہے وہ ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ جرنیلی سڑک کے بارے میں ایک بات آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کا دوسرا نام GT روڈ ہے، اور یہ سڑک شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سونار گاؤں بنگلہ دیش سے، اور یہاں سے وہ کابل افغانستان تک تقریباً 3600 کلومیٹر لمبی ہے۔ عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی۔ آپ اس پر چلیں اور شعور کی آنکھیں کھلی رکھیں تو جتنے اور جیسے منظر اس راہ میں آتے ہیں شاید ہی کہیں آتے ہوں۔ آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معاشرت، معیشت اور تاریخ آپ کے ہمراہ چلتی ہے۔ کہیں حیرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے اور کہیں عبرت۔ منظر بدلتے جاتے ہیں مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں سارے کے سارے پروئے ہوئے ہیں۔ اب یہ لڑی میں پروئے ہوئے منظر، یہ ساری جو اصلاحات ہیں یہ انہوں نے رائٹر نے، مصنف نے خود دریافت کی ہیں اور خود سے یہاں پہ انٹروڈیوس کروائی ہیں۔ میں پشاور سے چلا تو بالا حصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا نظر آیا، اس پر بڑے حرفوں میں شاہراہ پاکستان لکھا تھا اور کسی وزیر کا نام لکھا تھا جس نے کبھی وہ پتھر وہاں لگایا ہوگا۔ کیسا دلچسپ اتفاق ہے، سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیزیں ہیں۔ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ جن زمینوں کو آتے جاتے لشکروں نے بار بار روندا ہوگا وہ اب تک ہری بھری تھی۔ کبھی ریلوے لائن سڑک کے قریب آ جاتی تھی، کبھی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے اور موٹے موٹے تار ساتھ ساتھ دوڑنے لگتے تھے۔
بستیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کے چائے خانے بند پڑے تھے۔ اس تمازت کے عالم میں کہیں اچانک دریا کابل آ گیا۔ یہ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔